رجب کب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ رجب کے بعد شعبان ہے اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسے مقدس مطہر اسلام دین شریعت محمدیہ عطا فرمایا، اور وہ بھی ماں کی گود کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو وہ قرآن عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے جس قرآن کو ساری کتابوں کا، ساری ضعیفوں کا سردار بنایا۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمانوں کے، آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ پھر اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو وہ نبی وہ رسول عطا فرمایا کہ جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار، سارے پیغمبروں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو آخر میں ہے پر سب کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے وہ نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ نے اسی امت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا۔ اللہ نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میرے دوستو، آج جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر، ایک اللہ کے ایسے جلیل القدر بہادر پیغمبر نبی حضرت صالح علیہ السلام، ان کا اور ان کی قوم اور قوم سمود اور ان کی اونٹنی کا اور اللہ کی نشانیوں کا آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا قوم سمود کی طرف، اور یہ قوم سمود کس مقام پر آباد تھی؟ اگر آپ سعودی عرب کا سفر شروع کریں تو یہاں پر سعودی عرب کی حدود ختم ہوتی ہے اور آگے شام کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ بستی آباد تھی۔ آپ یوں کہیں کہ یہ سعودی عرب اور شام کے درمیان یہ بستی موجود تھی جس کے اندر یہ قوم سمود آباد تھی۔ تو اللہ نے قوم سمود کی طرف اللہ نے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے کارنامے اور ان کی دعوت کا تذکرہ، ان کی تبلیغ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے 11 مقام پر اللہ نے بیان کیا، اور تاریخ کی تمام تر کتب کے اندر اللہ نے قوم سمود کے تذکرے کو، یعنی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11 مقام پر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ اور ان کے کارناموں کو بیان کیا۔ تو 8ویں پارے کے اندر 7 آیات بالخصوص اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کے لیے نازل فرمائی، اور اونٹنی کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کی دعوت کا تذکرہ فرمایا، تبلیغ کا تذکرہ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے کارنامے جو قوم کے ساتھ رونما ہوئے ان کو بیان فرمایا۔ یہ اللہ کے ایسے جلیل و قدر پیغمبر تھے، نبی تھے کہ اللہ نے قرآن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرما دیا۔ کتنی عظمت کی بات ہے کہ قرآن کا جس کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا، اسی قرآن کے اندر اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کا 11 مقام پر قرآن مقدس کے اندر تذکرہ فرمایا۔
बुखारी शरीफ की रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम और सहाबा सफ़र कर रहे थे। आप जब कौम सबूत की बस्ती के पास आए, वहाँ पर तमाम सहाबा रुके, पड़ाव डाला, खाना बना लिया गया, तैयार हो गया। वहाँ पर मेरा और आपका नबी मौजूद है, मेरा और आपका पैगंबर मौजूद है, मेरा और आपका रसूल मौजूद है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सहाबा किराम साथ है। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल फरमा दी, फरमाया कि ऐ मेरे महबूब जल्दी कीजिए, यहाँ से कूच कर दीजिए, अपने सहाबा को लेकर निकल जाइए। ये वो मकाम, ये वो बस्ती है जहाँ पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती को उल्टा दिया गया। यहाँ पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पर अल्लाह के नाफरमानों को इस बस्ती के अंदर गर्क कर दिया गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा खाने को गिरा दिया जाए और सालन को गिरा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह की अजाब वाली जगह पर मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाए। फरमाया कि जहाँ पर अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह ने उस अजाब को क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों के लिए इबरत बनाना होता है, आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने निशानी बनाना होता है। तो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मेरे सहाबा और आप अलैहिस्सलाम ने फौरन वहां से निकल गए और फरमाया कि इस बस्ती पर अल्लाह ने कौम को तबाह किया, कौम को बर्बाद किया, कौम को अल्लाह ने उनको जलील फरमाकर यहाँ पर उनको जमीन के अंदर जिंदा दरगो करवा दिया। इसलिए वजूहात क्या थी, आखिर वजह क्या थी कि जिस वजह से अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह कर दिया। अब तवज्जो कीजिए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम समूद की तरफ हदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको इस्लाम की तरफ लाने के लिए, उनको अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतखाब करके इस बस्ती की तरफ रवाना फरमा दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आने के बाद अल्लाह ने जब आपको पैगंबर और आपको नबी बनाया, आपने एक दिन तमाम वहाँ के लोगों को जमा किया। चौधरी हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं, अपने पराए सब जमा हो जाते हैं। बज़ाहिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो एक गरीब खानदान में थे, गरीब गुर्बत के घराने में से, लेकिन अल्लाह पाक जिसका चाहे जहाँ पर जिसके लिए इंतखाब कर ले, अल्लाह के इंतखाब के क्या कहने। तो मेरे भाइयों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे खिताब करना चाहता हूँ। वो खिताब का था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खड़े हैं, आपके कौम के बड़े खड़े हैं, आपके कौम के चौधरी हैं, पैसे हैं, वडेरे हैं, जनाब मालदार खड़े हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको अल्लाह का पैगाम देता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं आपको अल्लाह के दरबार की तरफ बुलाता हूँ। और आपने ये जो काम करते हैं कि अपने हाथों से बुत बनाते हैं, अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं, अपने हाथों से जनाब ये ढांचे बनाते हैं, और उसके बाद आप इनके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, आप इनके सामने गिर जाते हैं, और आप इनको मुश्किल कुशा बना लेते हो, और आप इनको हाजत रवा बना लेते हो, आप इनको इबादत के लायक बना लेते हो। मैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसलिए आपके तरफ भेज दिया गया ताकि आप खबरदार हो जाओ। मैं आपकी तरफ इसलिए भेजा गया हो ताकि आप लोग दीन से आगाह हो जाओ। मुझे आपकी तरफ इसलिए भेजा गया कि आपको दीन का पता चल जाए। फरमाया कि जिन बुतों को बनाने के बाद आप पूजते हो, आप सजदा करते हो, रब काबा की कसम, ये बुत कुछ नहीं देते, ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये बुत सुन नहीं सकते, ये आपकी पुकार को नहीं सुनते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब कौम वालों के सामने खिताब किया, जब कौम वालों के सामने बयान किया,
جب قوم والوں کے سامنے توحید کا تذکرہ فرما دیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا کہ آپ ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، آپ ایسا گناہ ہرگز نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، آپ ایسے نافرمانی نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جب خطاب کیا تو آگے سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا تھا، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنانا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جسے نبی بنا دے، اللہ جسے چاہے پیغمبر بنا دے۔ اور پھر فرمایا سنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، کامیاب ہونا چاہتے ہو لا الہ الا پڑھ لو، لا کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ اللہ کی طرف جو ہے میرے دوستوں متوجہ ہو جائے۔ اب قوم والوں نے کہا اگر تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر تو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، ہمیں کوئی نشانی دکھائے، ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا کہ دیکھنے کے بعد یہ قوم والے کلمہ پڑھ لے۔ حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کی قوم کے لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے صالح میں ایسی نشانی بناؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ایسی نشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ میں ایسی نشانی بھیجوں گا، فرمایا اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کے جناب آس پاس قوم والے کھڑے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد قوم والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے پہاڑ موجود ہے، پہاڑ ایک طرف ہٹتا ہے، وہاں سے اللہ اونٹنیوں کو پیدا فرما دیتا ہے اور اونٹنیوں کو پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جنتی ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے اور اللہ نے کہا کہ اے صالح میری قوم کے لوگوں کو بتا دو، ان لوگوں کو بتا دو کہ اب اونٹنی نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کو بھیجا ہے، فرمایا اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی گستاخی نہ کرنا، اس کو نہ جھٹلانا۔ فرمایا کہ اگر اس سے جھٹلاؤ گے، اللہ کی نشانی کو جھٹلا دو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اونٹنی آ جاتی ہے اور آپ نے فرمایا قوم کے لوگوں اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے، دودھ پینے کی اجازت ہے، دودھ پیو نفع اٹھاؤ۔ فرمایا اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر طے ہوتا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پی گی، ایک دن دوسرے جانور پانی پیا کریں گے۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے اوپر یہ کیا حکم آ گیا، اونٹنی کا ادب کرے، اونٹنی کا احترام کرے، ہم اونٹنی کی کیوں بات مانے؟ انہیں نہیں پتا کہ بات اونٹنی کی نہیں ہے، بات اللہ کی نشانی کے ادب کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بڑا سمجھایا، قوم کے لوگوں کے سامنے دن رات لا الہ الا کرتے رہے، قوم کو پیغام دیتے رہے، قوم کی فکر میں لگے رہے، حتیٰ کہ وہ قوم ایسی نافرمان ہو گئی کہ وقت کے نبی کے خلاف کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کے خلاف کھڑی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، مگر ان کی اونٹنی کی معجزہ دیکھ کر چند غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام ایمان لے آئے، آپ کی قوت بن گئی، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب کیا ہوتا ہے وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا چودھری تانے دیتے ہیں، وڈیرے تانے دیتے ہیں، مالدار تانے دیتے ہیں کہ آپ جناب حضرت صالح سے ڈر گئے، آپ اللہ سے ڈر گئے، آپ جناب خوف زدہ ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ مانو نہ مانو، ہم نے تو حضرت صالح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔
اب کیا ہوا کہ جب مخالف ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام رات دن اللہ کے سامنے اللہ اللہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اب مخالفت بڑھتی ہے، اب جناب دو بندوں کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، جب یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے آپ نے ان کے پاؤں کو کاٹ دینا ہے، آپ نے اس کے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ اسی طرح ہوا، پیٹ وڈیروں نے پیسے دے کر دو آدمیوں کو تیار کر دیا۔ اب جناب اللہ کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جب اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہے، دو شخص آگے بڑھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی نشانی اور اللہ کی نشانی کو جناب ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں اور جناب اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور اونٹنی آسمان کی طرف چیخ مارتی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو 2-3 دن کے اندر بستی سے لے کر چلے جائیں، اب میرا عذاب آ کر رہے گا۔ اب پہلا دن ہوتا ہے، قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بلا صالح اپنے اللہ کو کہ تو نے کہا کہ جس نے جناب اونٹنی کو کچھ کہا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو نے کہا کہ جو اونٹ کی نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلا دن ہوتا ہے حضرت صالح کو تانے دیے جاتے ہیں، جب دوسرا دن ہوتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو ستایا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا صالح تو سے جھوٹا بن کے معاذ اللہ آ گیا، فرمایا کہ تیرا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بستی سے نکال کر ساتھ والی بستی میں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، وہ ساری بستی کا ایک دن کے اندر رنگ زرد ہو جاتا ہے، جب دوسرے دن اٹھتے ہیں ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جب تیسرے دن اٹھتے ہیں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اور چوتھی رات کو اللہ کی طرف سے بجلی کی کڑک آتی ہے، اللہ سب کے کلیجوں کو پھاڑ دیتا ہے، اللہ سب کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ سب کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا جبرائیل اس بستی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اگر کوئی پاس سے گزرے تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی بستی بھی آباد نہیں تھی۔ جب قوم تباہ ہو گئی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ مردوں کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے، فرمایا بتا چودھری میرے اللہ کی طاقت ہے کہ نہیں ہے، فلاں پیسے والے بتا، فلاں جناب کرسی والے بتا کہ میرے اللہ کی طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے اے صالح یہ سنتے تو نہیں ہے نہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے میرے خطاب سننے کے لیے ان کو قوت عطا کر دی ہے، مگر یہ اب نہ بول سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے قرآن کے اندر 11 مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر فرمایا، اللہ نے ان کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے ان کی جناب کارناموں کا تذکرہ فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی تابعداری کرتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، جو اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے دروازے پہ جھک جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جان اور مال کی حفاظت میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اپنے اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا دے، جو بیٹھ گیا وہ بچ جائیں گے، نافرمان تیری آنکھوں کے سامنے غرق ہو جائیں گے۔ میرے دوست اللہ نے قرآن کے بے شمار مقام پر کسی پر اللہ نے بجلی کی کرم کو بھیجا، کسی پر اللہ نے طوفان کو بھیجا، کسی پر اللہ نے آندھی کو بھیجا، کسی پر اللہ نے پتھروں کو برسا دیا، کسی کی اللہ نے شکلوں کو بگاڑ دیا۔ آج یہ باندر جو ہے ہمارے سامنے یہ بھی ایک قوم تھی کہ جن کی شکلوں کو اللہ نے بگاڑ دیا۔ اس لیے توبہ استغفار کیا کرو۔ اللہ کو انسان کی عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ ربا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور میں عاجزی ان کے ساری لے کر آیا، اللہ تیرے سوا میری جھولی بھرنے والا کون ہے، اللہ فرماتا ہے گھر میں بعد میں جائے گا، تیرے رزق میں برکت میں پہلے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے دربار میں آئے گا اور آ کر اپنا سر سجدے میں رکھے گا اور آنسو بہائے گا، فرمایا کہ تیرے آنسو کی قدر میرے دربار میں اتنی ہے
فرمایا کہ زمین میں آنسو بعد میں گرے گا، تیرے گناہ کو معاف پہلے کر دیا جائے گا۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس امت کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ دیکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے کیا حشر کیا، لیکن جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، پیسے والے نہ تھے کوئی بات نہیں، مالدار نہ تھے کوئی بات نہیں تھی، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا اللہ نے ان کی زندگی، ان کی مال کی اور ان کی زندگی کی حفاظت میرے رب نے خود اٹھا لی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج بھی آپ جاؤ سعودی عرب اور شام کے درمیان آج بھی یہ قوم سمود کی بستی موجود ہے کہ جس کو اللہ نے ایسا فنا کیا کہ یہاں پر لگتا ہے کہ کوئی جگہ کوئی آبادی تک نہیں تھا، اور وہ قوم کے لوگوں کے بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے ان کے محلات تھے، بڑی بڑی ان کی کوٹھیاں تھی، جائیدادیں تھی، لیکن کیا تھا کہ مال پر مان تھا، مال پر تکبر تھا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب مال آ جائے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ایمانداروں کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کے رستے میں خیرات کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں صدقہ دیتے ہیں، جو اللہ کے رستے میں میرے دوستوں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون، ان کی بات نہیں کرتا، میں ان پیسے والوں کی بات کرتا ہوں جن کی شریعت جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ مال اور کرسی یہ دونوں نشے ہیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو تھا اس کو بھی تو کرسی بچانے کے لیے 90,000 بچے شہید کر دی۔ کرسی ایک نشہ ہے جس کی خاطر بھائی کی، بہن کی، رشتہ دار کی، دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کرسی بچانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھائیوں کو قتل کر دیتے، دوست احباب کو قتل کروا دیتے، پارٹی کے سربراہوں کو قتل کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کرسی بچ جائے۔ مال کے نشے میں مال بچانے کے لیے لوگ اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آئے روز واقعات۔ اس لیے اللہ سے اتنا مال مانگے کہ مال ملنے کے بعد انسان اللہ کو نہ بھولے، اتنا اللہ سے مال مانگے کہ ملنے کے بعد انسان اللہ کے راستے میں اس کو تقسیم کرنے والا بنے، اتنا مال عطا فرمائے کہ انسان کے دین میں وہ رکاوٹ نہ بنے، اتنا اللہ سے، ہاں جتنا اللہ نے جس کو مال دیا اتنا اسی سے حساب ہوگا، جتنا اللہ نے کسی کو کرسی پہ بٹھایا اتنا قیامت والے سے زیادہ حساب ہوگا۔ ہاں جہاں پہ اللہ نے آپ کو جس جگہ جس مقام پر رکھے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میری اتنی حیثیت تھی تو نے یہاں پہ رکھا، اللہ تیرا شکر ادا کرتے۔ اس لیے کہ آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ آج نعمتیں ملنے کے بعد بھی ناشکری، جن کے ہاتھ نہیں ہاتھ کی قدر ان سے پوچھو، جن کی آنکھ نہیں ہے ان کو آنکھ کی قدر ان سے پوچھو۔ ایک آدمی گلہ کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا کہ جوتی نہیں میرے پاس، پہننے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی، فوراً سر سجدے میں ڈال دیا، اللہ تیرا شکر ہے، جوتی نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ میرے پاس پاؤں تو موجود ہے نا۔ اللہ کسی کو ہدایت دینے پہ تو ذریعہ یوں بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تھوڑے مال کے اندر بھی اللہ پاک زیادہ برکت عطا فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، ہاں اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مرتا، کیوں کہ ہم سے زیادہ کافروں کے پاس مال ہے، سجدہ نہیں کرتے، پیاروں کو پوجتا ہے اور مذہب پر موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رزق تیرا نہیں بند ہوگا، تیرے اعمال نامہ کا دار و مدار قبر سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو کیا کر کے آیا، بتا کہ دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو دین کی طرف لگا کے آیا، بتا کہ تجھے عزت عظمت شان مقام دیا تھا، مال دیا تھا، کہاں لگا کے آیا۔ فرمایا کہ قبر دنیا کے اندر اس کے اختیار میں جو چاہے کرے، پھر قبر سے اختیارات میرے رب کا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے دعا کرو کہ رب العالمین مجھے آپ کو تمام تر گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے لوگوں کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ جھوٹ سے، تکبر سے، ریاکاری سے۔ اللہ فرماتا ہے دو چیزیں مجھے رب کو بڑی ناپسند ہے، ایک شرک اور ایک تکبر۔
فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، ہر خطا کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن میں رب کسی کے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور شرک کرنے والا کافر ہے، اس دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ پھر فرمایا دوسرا جو تکبر کرنے والا، اکڑ کے چلنے والا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے گرا کر کثیر کا زمین پہ چلنے والا، دل میں خیال کرنے والا کہ مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، میری حکومت ہے، میری بادشاہی ہے، جس کو چاہوں ختم کروں، جس کو چاہوں جو کروں۔ فرمایا یہ تکبر اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ چاہے علم والا میں آ جائے تو وہ بھی فارغ ہے، پیسے والے کے پاس آ جائے وہ بھی فارغ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں عاجزی انکساری ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم معراج پر بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو میرے رب نے میرے محبوب سے پوچھا کہ میرے محبوب تو میرے لیے تحفہ کیا لے کر آیا؟ جس طرح دنیا کے اندر رواج ہے کہ دوست کے پاس جائے کوئی چیز لے کے جاتا ہے، ماں بیٹی کے پاس جائے یا بیٹی ماں کے پاس، ایک دنیا کی ترتیب ہے۔ اے میرے محبوب میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو وہاں پر حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تیرے سامنے عاجزی لے کر آیا، انکساری لے کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں تیرے ان جملوں پر اتنا راضی ہوں کہ میں اللہ تیرے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ عاجزی انکساری کیسی چیز ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو نماز 5 وقت باجماعت تقویلہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔